نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. کل روزہ کے مسائل کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں، آج نماز تراویح کے مسائل کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح کے بارے میں ترغیب تو بہت زیادہ دلائی ہے، ثواب کی بہت زیادہ نبی پاک نے اہمیت بیان فرمائی، لیکن کوئی پختہ ہمیں حکم ارشاد نہ فرمایا۔ اتنا ضرور فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ماہ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح ادا کرتا ہے ثواب کی نیت سے، اللہ پاک اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اس کا ثواب بیان فرمایا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح ستہ میں یہ بات موجود ہے، رمضان المبارک کا جب مہینہ آیا تو آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں باجماعت نماز تراویح ادا فرمائی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ صبح جب ہوئی تو اس نماز کا ذکر ہوا تو صحابہ میں مزید شوق پیدا ہوا، پہلی رات کی بنسبت دوسری رات میں تعداد اور بڑھ گئی۔ جب صاحب قرآن سے صحابہ قرآن رات کو سنتے ہوں گے تو ان کے ثواب، ذوق اور شوق میں کیا ہی اللہ تبارک و تعالی نے دیوانگی پیدا فرمائی۔ دوسری رات میں مزید تعداد بڑھ گئی، تیسری رات میں مزید تعداد بڑھ گئی، حتیٰ کہ مسجد نمازیوں پر تنگ ہو گئی۔ چوتھی رات آئی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہ لائے، اپنے حجرہ مبارکہ میں ہی تشریف فرما رہے۔ صحابہ جمع تو ہوئے، اب حضور علیہ السلام کو اشارہ کرتے تھے، ساتھ ہی تو حضور کا گھر تھا، مسجد میں صحابہ جمع ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اشارے کرتے ہیں، کیسے؟ کھنگورے لگاتے ہیں تاکہ حضور کو پتہ چلے صحابہ جمع ہو گئے، آپ تشریف لائیں۔ لیکن آپ صبح کے وقت تشریف لائے تو پھر آپ نے صحابہ سے فرما دیا، صحابہ مجھے خوب معلوم تھا تمہارا یہاں پہ جمع ہونا، تمہارے کنگورے میں سنتا رہا، لیکن میں اس لیے تشریف نہ لایا، اگر میعاد بھی آ جاتا تو یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جاتی، اور فرض ہو جاتی تو تم اگر اس کو ادا نہ کر سکتے تو پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ اس لیے فرض تو نہیں ہے تو سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے ادا بھی فرمائی اور ثواب بھی بہت زیادہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایسے ہی حضور کے زمانے میں صحابہ نماز تراویح پڑھتے، لیکن مختلف ٹولیوں کی شکل میں، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے، اپنی اپنی نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایسے رہا اور فاروق اعظم کے دور میں بھی ایسے ہی رہا، مختلف لوگ علیحدہ علیحدہ نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات امت کا چوکیدار فاروق اعظم امت کی نگہبانی کرنے کے لیے رات کو نکلتا ہے،
سید القوم خادمہم، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قوم کا حاکم ہوتا ہے حقیقت میں وہ قوم کا چوکیدار ہوتا ہے۔ خادمہم، قوم کا کیا ہوتا ہے؟ خادم ہوتا ہے، اور واقعتاً انہوں نے خادم بن کر ہی دکھایا ہے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اہل اقتدار کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، صرف زبان سے نہیں عملی طور پر اللہ پاک ان کو اپنی حکمرانی کے طرز عمل میں فاروق اعظم کے عمل سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کی امت کا چوکیدار اور مخلص نبی پاک علیہ السلام کا یار رات کو جب نکلا، دیکھا صحابہ کو مختلف ٹولیوں کی شکل میں، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، اپنی اپنی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم فرمانے لگے انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قاری واحد لکان امثل، فرماتے ہیں کاش کہ میں ان لوگوں کو اگر ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا ہی اچھا ہوتا، ان سب لوگوں کو میں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں، یہ نہیں کہ یہ سارے لوگ با جماعت نماز تراویح ادا کریں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ یہ جملہ کہا اور ساتھ پختہ ارادہ بھی کر لیا کہ میں نے ایسے کرنا بھی ہے، پھر انہوں نے ایسے کیا۔ آپ نے حضرت ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی۔ ابی بن کعب یہ بہت بڑے قاری تھے صحابہ کرام کے اندر، ہر کوئی اپنے اپنے فن کے اندر مشہور ہوتا ہے، سارے صحابہ اکرام کے اندر تمام علوم پائے جاتے ہیں لیکن کوئی خاص فن میں کوئی نہ کوئی مشہور ہے۔ حضرت ابی بن کعب علم قرات میں بڑے مشہور تھے، تو آپ نے ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی ہے، ابی بن کعب آج کے بعد تم نے ان سب کو با جماعت نماز تراویح پڑھانی ہے۔ تو آپ پھر با جماعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ میری بات ہو تو بے شک کوئی قبول نہ کرے، میں تو آپ کو احادیث مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام کا معمول سنا رہا ہوں۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے فصلی بہم 20 رکعتاً، ابی بن کعب نے صحابہ کرام کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ صحابہ کرام کو کتنی تراویح پڑھائی؟ 20 رکعت نماز تراویح ادا فرمائی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہے نماز تراویح وہ کتنی ہے؟ 20 رکعت ہے۔ حضور خود بھی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ نماز تراویح تو حضور کی سنت ہے، لیکن یہ جو موجودہ طریقہ ہے با جماعت ادا کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ فاروق اعظم کی سنت ہے۔ آپ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر رات کو نکلے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اکٹھے ہو کے با جماعت نماز تراویح ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی ہے تو بدعت لیکن کتنی اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا جو اچھا طریقہ ہو اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو اس طرح جاری نہ فرمایا، لیکن فاروق اعظم نے یہ بدعت ایجاد کر دی، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہے تو بدعت لیکن اچھی بدعت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے پہلے بھی فرما دیا تھا کہ تم میرے بعد آنے والے 2 ابو بکر اور عمر فاروق، یہ پہلے میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا چکا ہوں، ان کی پیروی کرنا۔ معلوم ہوا جو عمر اور ابو بکر کی پیروی کرے گا وہ حضور علیہ السلام ہی کی پیروی کرے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے خود حکم دیا ہے۔ اچھا، یہ اتفاقاً میرے ذہن میں یہ بات آ گئی صرف اور صرف اصلاح عقائد کے لیے، تاکہ عقیدہ محفوظ ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے قہر و غضب اور اس کی ناراضگی سے بچ جائیں۔ معلوم ہوا جو اہل اقتدار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جمع کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرنا؟ لوگ بکھرے ہوئے کھڑے تھے، فاروق اعظم نے جب دیکھا رات کو نکلے تو ان سب کو کیا کر دیا؟ جمع کر دیا کہ یہ الگ الگ کیوں نماز ادا کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کے نماز ادا۔ ان کا راستہ اور تھا، آج کے اہل اقتدار کا راستہ اور ہے۔ آج بھی
رات کو گشت کیا جاتا ہے نا، چکر لگائے جاتے ہیں۔ آج چکر کس لیے لگاتے ہیں؟ کس جگہ پر اکٹھے نماز ادا کی جا رہی ہے۔ پچھلے رمضان المبارک میں ایسے ہوا تھا نا، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ اللہ نے یہ کافروں کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول سے جدا کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتے ہیں؟ اور رسول اللہ کو اللہ سے جدا کرتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ نے ان کو کافر کہا ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ جدا نہیں کرتے، جو رب سے خود ملے ہوئے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو بھی اپنے اللہ سے ملاتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ خود پڑھیں، معنی دیکھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، مفہوم خود دیکھیں۔ یہ پہلا پارہ سورۃ بقرہ ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ موجودہ جو صورتحال ہے یہ کسی برے وقت کی یہ بنیاد ہو سکتی ہے۔ اہل یورپ ہمیشہ سے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یہ کھیل ایک کھیلا گیا، یہ موجودہ ایک کرونا کی آڑ میں آ کر یوں نماز کو پڑھو، یوں نہ کرو۔ اوے تمہیں شرم بھی نہ آئی کہ اللہ کے گھر کے اندر بھی تم نے مداخلت کر دی۔ یہ تو وہ گھر ہے کہ جہاں پر اسلامی حاکم بھی اپنی مداخلت نہیں کر سکتا، یہاں پر صرف اور صرف اللہ کا حکم ہی چلے گا۔ تم حکمرانی چلاؤ، باہر کے معاملات کی کیا ضرورت ہے؟ شریعت اسلامیہ کے اندر قطعاً اجازت نہیں ہے کہ فاصلے کے ساتھ پڑھو، اکٹھے کھڑے ہو کے۔ شریعت میں تو حکم ہے کہ درمیان میں خلا چھوڑو گے۔ ڈنڈے کے زور پر ایسا کیا جاتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، لیکن میں صرف اور صرف آپ کو ایک عقیدہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو وارثان منبر و محراب ہیں وہ بیان ہی نہیں کرتے، وہ خاموش ہو گئے۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، وہ ایک ڈاکٹر تھا، کافی لمبی چوڑی اس نے گفتگو کی، اچھی گفتگو تھی، اس کی داڑھی تو نہیں تھی لیکن مجھے اتفاق ہوا اس کے ساتھ۔ اس لیے ہم داڑھی اور دستار جبہ کو نہیں دیکھتے، ہم بات کو دیکھتے ہیں۔ بات جو بھی ایمان کی کرتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے نہیں ہے، آمنا وصدقنا، ہمیں وہ قبول ہے۔ بہت اچھی اس نے باتیں کی۔ آخر میں جا کر اس نے، کبھی موقع ملا تو اس کی باتیں میں آپ کو سناؤں گا بھی، آخر میں جا کر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اصل میں یہ پریشانی اس لیے آ گئی کہ جو وارثان منبر و محراب ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتے، بیان نہیں کرتے، وہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا بے شک بات صحیح ہے، لیکن سبھی لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ خاموش ہو جائیں۔ الحمدللہ اس امت مصطفیٰ کے اندر علماء حقہ موجود رہے ہیں اور رہیں گے جو اپنی ذمہ داری حق بیان کرنے کی ادا کرتے رہیں گے۔ تو حدیث پاک میں تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی سختی سے منع فرمایا کہ درمیان میں خلا نہ چھوڑو، پر کرو، اس لیے کہ خلا جب چھوڑا جاتا ہے شیطان اس میں بکری کے بچے کی طرح یا بھیڑ کے بچے کی طرح وہ گھستا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ایک سازش بنا کر اس لیے درمیان میں خلا پیدا کر دیا گیا تاکہ تمہاری نمازیں بھی خراب ہوں، وسوسے شیطان کے پیدا ہوتے رہیں، نماز بھی تمہاری قبول نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کی لذت اور چاشنی عطا فرمائے تاکہ جو بھی کوئی بات ہو ہم اپنے قوت ایمانی، غیرت ایمانی سے فیصلہ کر سکیں کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ باہر صورت نماز تراویح جو ہے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موجودہ جو طریقہ کار ہے ان کا جاری کردہ ہے، تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا فصلی بہم 20 رکعتاً، ابی ابن کعب نے کتنی رکعتیں پڑھائی تھیں؟ 20 رکعتیں پڑھائی تھیں۔ جو نماز تراویح ہے اس میں نیت کی جائے گی 2 رکعت نماز صلاۃ التراویح، نماز تراویح کی ہی ہم کیا کریں گے؟ نیت کریں گے، صلاۃ التراویح۔
دو رکعت پڑھنا افضل ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی جماعت سے نہ مل سکا، علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتا ہے، 4 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا پڑے گا، تشہد پڑھنا پڑے گا، یہ بیٹھنا واجب ہے۔ عبدہ و رسول تک بیٹھے، پھر کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت پھر سبحانک اللہم سے شروع کرے، جیسے سنت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہیں ایسے ہی یہ طریقہ کار ہے۔ کوئی آدمی ایسے وقت میں آتا ہے کہ جب عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے جا چکے ہیں، نماز تراویح شروع ہو چکی ہیں، اب وہ اگر نماز تراویح ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے عشاء کے فرض پڑھے، علیحدگی میں اپنے عشاء کے فرض ادا کرے، پھر وہ نماز تراویح کے ساتھ شامل ہو۔ اگر عشاء کے فرض چھوڑ کے شامل ہوگا تو اس کی نماز تراویح صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ تراویح عشاء کے فرضوں کے تابع ہے، پہلے فرض ادا کرو، فرضوں کے بعد نماز تراویح۔ اور اگر کسی کے کچھ تراویح رہ جاتی ہیں، درمیان میں وضو کی حاجت پیش آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، 2 رکعت رہ گئیں، جتنی بھی رہ گئیں، وضو کرنے کے لیے چلا گیا، جماعت ایسے ہی جاری ہے، اس کی جتنی رکعتیں بھی رہ گئیں وہ وطروں کے بعد ادا کر لے۔ اگر وطروں سے پہلے موقع ملے تو پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ اس سے پہلے میرا خیال میں وقت نہیں بنتا، کیونکہ تراویح جیسے ہی مکمل ہوتی ہیں اس کے بعد فوراً ہم وطر شروع کر دیتے ہیں۔ بہر صورت اگر کوئی اتنا وقفہ کسی جگہ پر کرتے ہیں کہ 4-5 منٹ بیٹھنے کے بعد پھر وطر پڑھتے ہیں تو پہلے بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہیں وطروں سے پہلے، لیکن موقع نہ ملے تو وطروں کے بعد ان کو ادا کر لے۔ اور جب ہم تراویح کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، 1 رکعت رہ گئی یا بالفرض 2 ہی رہ گئیں تو اس کا طریقہ کار وہی ہے جیسے ہم فرض کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ فرضوں کی جماعت کھڑی تھی، ہم آ کر جماعت سے شامل ہو جاتے ہیں، جتنی رکعتیں رہ جائیں امام جب سلام پھیر دے گا تو کھڑے ہو کے اپنی وہ ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی تراویح جب امام سلام پھیر دے گا، 1 رکعت رہ گئی، 2 رکعتیں رہ گئی، جتنی بھی رہ گئیں، وہ کھڑے ہو کے اپنی تراویح کو مکمل کر کے پھر آگے امام کے ساتھ شامل ہوگا۔ اور اسی طرح وطروں کا مسئلہ ہے کہ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے وہ وطروں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ پہلے بھی مسئلہ شاید میں نے عرض کیا ہو۔ متقدمین علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، لیکن متاخرین کہتے ہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال کہ فقہی مسئلہ ہے، کوئی حدیث پاک تو ہے نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے جہاں پر اختلاف ہو جائے رخصت مل جاتی ہے۔ لہٰذا جو عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھ سکا وہ وطر اگر جماعت سے پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ایک ثواب تو اس کا نکل چکا تو دوسرے ثواب سے کیوں محروم رہتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے عشاء کے فرض وہ تنہا پڑھ لے، اگر فرض خود اس نے تنہا بھی نہ پڑھے تو ایسے ہی وطروں کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر اس کے وطر، کیونکہ وطروں کا وقت بھی عشاء کے فرضوں کے بعد ہے۔ اللہ پاک مسائل دینیہ کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم ہم سب دی حاضر میں شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دین عزت عطا فرما، عقائد و اعمال دی اصلاح عطا فرما، دنیا دی زندگی ہدایت والی، آخرت دی زندگی مغفرت والی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔